بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جغرافیہ قرآنی کا سبق نمبر 64، اور آج ہم ایک ایسے پیغمبر کا ذکر کریں گے جن کی قوم کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ وہ عذاب آنے سے فوراً پہلے راہ راست پر آ گئی اور نبی کی اطاعت کر کے دنیا و آخرت کی کامرانیوں سے سرفراز ہوئی۔ میری مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا پورا نام یونس بن متیٰ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے جنہیں نبوت اور صالحیت کے اعلیٰ مقامات سے نوازا گیا، اور دجلہ و فرات کے درمیان زرخیز وادی کے مشہور شہر نینوا کے باشندوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ نینوا عراق کا مشہور مرکزی شہر اور آشوری حکومت کا پائے تخت تھا۔ تو رات میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام یوناہ بن متیٰ بن امتی یا امتا مذکور ہے، اور اس میں اسی نام سے ایک صحیفہ یوناہ نبی کا صحیفہ بھی موجود ہے۔ نام کے ہجوں اور تلفظ میں یہ اختلاف محض عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا ہے۔ آپ کے عہد کا تعین کرنے والوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک 8ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں آپ کا عہد رسالت متعین کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 مقامات پر آیا ہے۔ ان میں سے پہلے 4 مقامات پر آپ کا نام نامی مذکور ہے، اور آخری 2 میں ذو النونی اور صاحب الحوت، یعنی دونوں کا معنی یہی ہے، صاحب الحوت اور ذو النون کا معنی ہے مچھلی والا، یہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ 4 مقامات یہاں پہ ہم آپ کو شمار کروا رہے ہیں۔ النساء، سورہ نساء سورت نمبر 4 ہے، آیت نمبر اس کی 163 ہے۔ سورہ انعام سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 86، سورہ یونس سورت نمبر 10 اور آیت نمبر 98، اور سورہ صافات سورت نمبر 37 ہے اور آیت نمبر 139 ہے۔ کچھ آیات جو متعلقہ ہیں ان کی طرف بھی ہم تھوڑا اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں ہم نے سبق کے شروع میں ایک آیت تلاوت کی، وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ایک یہ آیت ہے، اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی والے کا تذکرہ کیجیے، جب وہ غصے کی حالت میں نکل کھڑا ہوا، اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، لیکن ہم نے گرفت کی تو اس نے ہم کو اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود و فریاد رس نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالم ہوں۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس پریشانی سے نجات دی، اور ہم صاحب ایمان لوگوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ دوسری آیت یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى یوم۔ یہ سورہ صافات ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا پورا قصہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں دیکھیں کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کہ 1 لاکھ یعنی بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو تقریباً مفسرین لکھتے ہیں کہ 1,70,000 کی تعداد تھی جن کی طرف نینوا کے مقام پر، نینوا بستی میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا بستی وہ عراق کے بالکل شمال میں موصل کے قریب یہ واقع ہے، ہم اس کی لوکیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نینوا کا مشہور گیٹ ہے، مشہور مین گیٹ ہے، یہاں سے اندر داخل ہوں گے تو آگے نینوا شہر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ موجودہ جو اس کی تصویر ہے وہ یہ ہے۔ یہ مقام بھی نینوا ہی کا ہے، اور ایک مقام سے یہ ایک لی گئی موجودہ جو اس کا شہر ہے اس کی یہ سڑکیں ہیں اور اس کی یہ تصویر ہے۔ یہ بھی نینوا ہی کی شہر کی ایک طرف سے لی گئی ایک تصویر ہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مدت تک اپنی قوم کو پیغام حق سنایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن اس سرکش قوم نے ایک نہ سنی، نافرمان قوموں کی طرح سچے پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑاتے رہے۔
جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا قوم کفر و شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو وہ ان سے مایوس ہو کر ان کے لیے عذاب الہی کی بدعا کر کے غصے اور خفگی کے عالم میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ بعض تاریخ دان کشتی کے اس واقعے کا محل وقوع یافا بتاتے ہیں، جو آج کل اسرائیل کی مشہور بندرگاہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے یہی ہے یافا، جو آج کل اسرائیل کی مشہور بندرگاہ ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ آپ وہاں سے ترشیش یعنی موجودہ جو تیونس ہے وہاں جانا چاہتے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہنے کا یہ واقعہ وہ بحیرہ روم میں یعنی اٹلی کے نیچے جو بحیرہ روم ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پیش آیا، مگر یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی مسافروں سے بھری تھی اور تیار تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے۔ راہ میں کشتی طوفانی ہواؤں اور بکھری ہوئی موجوں کی لپیٹ میں آ گئی، اور قریب تھا کہ لہریں وہ اس کو کی لہروں کی وہ نظر ہو جائے۔ کشتی والوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہو گیا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، اور اس کی وجہ سے کشتی کو ڈوب جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ لہٰذا کشتی والوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس بھاگے ہوئے غلام کو کشتی سے نکال کر باہر کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلہ پر وہ پہنچے کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام نکل آئے تو اس کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ تو 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن وہ لوگ آپ کی شخصیت کو اور دیکھ کر کہ بھئی یہ نبی ہیں تو ان کو کس طریقے سے پانی کے اندر پھینکا جائے، تو وہ اس کا انکار کرتے رہے اور بار بار قرعہ ڈالتے رہے۔ بالآخر قرعہ تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکل گیا، تو انہوں نے خود تو کچھ نہیں ڈالا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام خود چھلانگ لگائی اور کشتی سے پانی کے اندر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے کشتی سے جو ہی وہ انہوں نے چھلانگ لگائی تو سمندر میں ایک بڑی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم نے اس کو اپنی خوراک نہیں بنانا بلکہ اس کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر لے گئے اور وہاں پہ محفوظ رکھا۔ اور اندھیرے تھے، چونکہ نادا فی الظلمات ہے، کیونکہ بہت سارے اندھیرے تھے، ایک تو پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو ان تمام اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام وہاں بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ نادا وہو مکدوم، مکدوم کا لفظ آتا ہے کہ انتہائی غمگین تھے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے کہ قوم سے میں ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ کی فیصلے کا انتظار کیے بغیر میں وہاں سے نکل آیا ہوں، تو بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اور جو دعا وہاں پہ فرمائی وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تو ہی پاک ہے، اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو ناظرین، پیغمبروں کی یہی شان ہوتی ہے، پختہ ایمان کی یہی علامت ہوتی ہے کہ ان اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے رہے۔ چنانچہ اگر آج بھی کوئی آدمی پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے اور مشکلات کا شکار ہے تو وہ ان کلمات کو اگر وہ پڑھ لے اور ان کا ورد اپنی زبان پہ ہر وقت جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیتے رہیں گے جب وہ مجھے مشکلات کے وقت میں یاد رکھیں گے۔ تو یہ بہت ہی مجرب آیات ہیں، ان کا اگر ورد کیا جائے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کہ مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کا ورد کیا تھا۔ دوسری طرف ناظرین کیا ہوا کہ جب قوم نے دیکھا کہ ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، تو قوم نے عذاب کی علامات اور نشانیاں بھانپ لی اور پیغمبر خدا کے بستی کو چھوڑنے اور دیگر قرائن و آثار سے عذاب کو یقینی سمجھ کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ نہایت عجز و انکسار، تضرع و آوزاری سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، گناہوں سے تائب ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ساتھ لے آئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دنیاوی تعلقات سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، ربنا آمنا بما جاء بہ یونس، کہ یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہم نے اس پر ایمان لایا، ہم نے اس پر ایمان لایا، ہم نے اس پر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا بھی کہ کسی کو بھی اس آخری موقع پر ایمان نصیب یعنی ایمان ان کو نفع نہیں دیا، لیکن الا قوم
یونس علیہ السلام کی قوم کو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما دیا، اور پھر وہ قوم پہلے کی سے یعنی ہٹ کر اپنی تمام روشوں کو، تمام عادتوں کو چھوڑ کر دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئی اور ہدایت پر آ گئی، اور سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جب ایمان لے آئی تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کے پیٹ سے اتارا، یعنی باہر نکالا، اور مچھلی نے ان کو ایک چٹکیلے میدان کے اندر اگل دیا اور باہر پھینک دیا۔ وہاں پہ وہ بہت ہی زیادہ ناتواں اور کمزور تھے، تو ایک درخت کی بیل سی اللہ تعالیٰ نے اگائی، جس کو بارے میں آتا ہے کہ کدو کی بیل تھی، اور پھر اس کی وجہ سے جب ان کے اندر طاقت آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قوم کی طرف جاؤ، وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تو چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی رہنمائی میں اس قوم نے پھر بہت ہی خوشحال زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزاری۔ لیکن یہ کہ پھر ان کی نسلوں میں آگے پھر ایسے ہٹ درم قسم کے لوگ اور شرک والے اور کفر والے لوگ پیدا ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، کہ ایک حد تک ہم نے ان کو فائدہ دیا، نفع دیا، لیکن اس کے بعد پھر عذاب ان پہ آئے، اور اس وقت پھر انبیاء ان کے پاس آئے لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے بعد میں پھر اس کے اوپر بھی، لیکن ان کی کئی نسلوں کے بعد پھر ان پہ عذابات آئے۔ ناظرین، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس بارے میں کتنے قول ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کتنے مدت تک رہے۔ تو مشہور قول 40 دن کا ہے، اور ایک قول 7 دن کا ہے، ایک 3 دن کا ہے، اور ایک یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک صرف ایک ہی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو بہرحال یہ ناظرین چونکہ ایک اندھیری کوٹری تھی اور اس میں زندہ رہے، تو اب لوگوں کو آج کل کی جو ماڈرن دنیا ہے، سیکولر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کس طرح زندہ رہے، کیسے زندہ رہ سکتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی اس کے معدے میں چلا جائے، وہ ہضم کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے عقل اس کو نہیں مانتا۔ تو بھائی معجزات کا مطلب ہی یہی ہے۔ معجزات کہتے کسے ہیں؟ معجزات تو کہتے ہی ایسے ہیں کہ محیر العقول، یعنی ایک ایسی بات جو ہمارے عقل میں نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ ایسے موقع پر عقل کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، لیکن چند بزام خود روشن خیال، عقلیت زدہ اور مغرب سے کچھ زیادہ ہی مرعوب افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو معجزات کو قبول کرنے سے خواہ مخواہ گریزاں ہی رہتے ہیں۔ اب سمندری تحقیق کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں وہاں پہ پورا جیسے کہ ایک جزیرہ پھر رہا ہے سمندر کے اندر، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ایک انسان کیا کئی انسان اس میں بڑی بڑی کشتیاں ان کے اندر سما سکتی ہیں۔ ایک عنبر نامی بڑی مچھلی جو صحابہ کرام کو ملی تھی، تو اس میں تو ایک یعنی اس کی جو پسلی کی جو ہڈی تھی، وہ اس کی ایک ہڈی کو کھڑا کر کے اس کے نیچے سے سب سے اونچے قد کا صحابی اور سب سے اونچے قد کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر وہ اس کے نیچے سے گزر جاتا ہے، اور اس کی آنکھ کے اندر جب صحابہ کرام بیٹھے تو 11 آدمی اس کی آنکھ کے اندر بیٹھ گئے، بلکہ 13 آدمی اس کی آنکھ کے اندر بیٹھ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں پیدا فرمائی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کے معجزات پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر میں ناظرین اس بات کی بھی وضاحت کرتے چلیں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک نبی سے اتنا بڑا غلطی کیوں ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے بغیر جو ہے وہ چلا گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جو ناز والے اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی لغزش بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک معمولی سی تھی، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو کسی بندے کو اس میں قدغن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعتراض اٹھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی شان میں کوئی ایسی نامناسب باتیں کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، نیز ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ لا یقولن احدکم انی خیر من یونس بن متی، یعنی نہ انبیاء کے درمیان افضل و مفضول کے درجات قائم کرو اور نہ مجھ کو یونس بن متی پر فضیلت دو۔ بلا شبہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان درجات کا فرق موجود ہے، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام سے افضل ہیں، لیکن درجہ بالا حدیث سے مراد یہ ہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح کی فضیلت دینا سخت ممنوع ہے جس سے کسی نبی کی تنقیص لازم آتی ہو۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی مدح و تعریف کی جائے جس سے دوسرے پیغمبر کی شان کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔
مرتبہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی آدمی مجادلہ اور مناظرہ کی ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسی باتوں سے ممانعت آئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آج ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ مختصر سا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام اولو العزم پیغمبروں ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں اولو العزم انبیاء میں ہیں، تو چونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ سیرت کے نام سے پورا ایک عنوان ہے، ہم انشاءاللہ اسی جغرافیہ قرآنی کے آخر میں کچھ تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے غزوات اور کہاں کہاں پہ وہ غزوات ہوئے، ان کے جگہوں کا تعین انشاءاللہ ہم یہ بھی ضرور کریں گے تاکہ ہمارا جغرافیہ قرآنی ادھورا نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔